مسلمانوں کو بلکہ ساری کائنات کو آزادی دلائی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہی ہے کہ آپ نے ساری کائنات کو آزادی دلائی۔ اللہ نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے کہ آپ غلامی کی زنجیروں سے نکال کر بندگان خدا کو آزاد کر دیں اور اللہ کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ کی طرف صراط مستقیم پہ انہیں گامزن فرما دیں۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں بات تیزی کے ساتھ اپنی مکمل کر لوں گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے شر سے، فساد سے دور رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی خود ذمہ داری لے رہا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے شر سے، ان کی شرارت سے، ان کی دشمنی سے، ان کے فساد سے ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب کوئی ایمان والا ہے اور پھر یہ ڈرتا رہے کہ بھئی کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ارے تو ایمان کا دم تو بھر کے دیکھ، خدا خود اس بات کا ذمہ لے رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کی میں ذمہ داری لے گا، شر سے اس کو دور رکھوں گا، ظلم سے اس کو دور رکھوں گا اور تمام آفتوں سے اس کی میں حفاظت کروں گا۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ایمان پہ رہنے۔ عزیزان من، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المساجد للہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ مسجد کے مسائل چل رہے ہیں کہ بھائی مسجد کا تحفظ کیسے کیا جائے، مسجد کے تقدس کو پامال ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی میں حفاظت کروں گا اور جتنے اللہ کے گھر ہیں، جتنے مساجد ہیں، یہ سب صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایک پابند قانون شہری ہونے کے ناطے، ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے، تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کی آواز بلند کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جذباتی نعروں سے، جذباتی باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ حکمت عملی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، قیادت کے ساتھ جڑ کے، علماء کے ساتھ جڑ کے، شیوخ کے ساتھ جڑ کے، قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، مکمل لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے اپنی حق کی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ اللہ تبارک و تعالی نصرت عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ عزیزان من، آخر مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی آخر مسجد بنانے سے ہمیں حاصل کیا ہے؟ تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریفہ ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطا او اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اب اس بات کو سمجھیے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی 1 کروڑ لگاتا ہے، اگر کوئی 50 لاکھ لگاتا ہے، اگر کوئی 10,000 روپے لگاتا ہے، اگر کوئی 2 روپے لگاتا ہے، یا پھر ارشاد فرماتے ہیں کمفحص قطا، یا صرف ایک پرندے کے گھونسلے جتنا وہ حصہ ڈالتا ہے مسجد کی تعمیر میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد کا تقدس مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ صرف آپ اس کے اندر ایک پرندے جتنا بھی، یقیناً آپ اگر اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے آپ خوب لگائیں، پوری مسجد تعمیر کریں، یا آدھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں، یا کچھ ذمہ داری لے لیں، اللہ خوب نوازے گا. لیکن یہاں پہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جو پوری کی پوری مسجد بنائے، بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں اگر وہ ایک پرندے کے گھونسلے جتنا بھی مسجد کے اندر حصہ لیتا ہے تو خدا اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسجد کا تقدس ہے، یہ مسجد کی رفعتیں ہیں، اور یہ مسجد کی خدمت کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. عزیزان من، اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے، تمام قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جوڈیشری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کی آواز کو بلند کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دین دیتا ہے. عزیزان من، اب یہاں پہ مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی فلاں مسجد کا کیسا، فلاں مسجد کا کیسا، اور پھر وہاں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، یہاں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریفہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور مکمل توجہ اور انہماک میرے جو بائیں جانب برادران ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ مکمل توجہ، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات سننے اور سنانے کا مزہ آئے گا. تھوڑی دیر میں بات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا بھائی فلاں جگہ کی مسجد، فلاں جگہ کی مسجد، یا ایک جگہ کی ایک مسجد کے اوپر کسی قسم سے پابندی لگا کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، تو مسلمانوں بات کو سنو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے خدموں کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خدوم میمنۃ اللزوم کے صدقے میں اس ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کی ساری زمین کو اب کوئی سنبل کا خطہ ہی نہیں، یو پی کا خطہ ہی نہیں، علی آباد کا پلے گراؤنڈ ہی نہیں، حیدرآباد کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، یورپ ہو، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے خدموں کی برکت سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. ارے تو ایک خطے پہ پابندی لگائے گا، ایک زمین کے ٹکڑے پہ پابندی لگائے گا، ارے مسلمانوں کے لیے ساری کی ساری روئے زمین مسجد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادے غوث اعظم، زندہ باد، شہزادے غوث اعظم. زندہ باد. ساری کی ساری روئے زمین مسجد ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک سنبل کا ٹکڑا نہیں، ایک دلی کا ٹکڑا نہیں، ایک حیدرآباد کا ٹکڑا نہیں، سارا ہندوستان لے لو، سارا بر صغیر لے لو، سارے سب کانٹیننٹ لے لو، یورپ لے لو، افریقہ لے لو، امریکہ لے لو، سب لے لو، ساری کی ساری روئے زمین کو پاک طاہر اور پاکیزہ کر دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے جناب؟ رسول پاک کے خدموں کی برکت سے، سبحان اللہ رسول سبحان پاک اللہ. کے خدموں کے صدقے سے سبحان اللہ. ساری کی ساری روئے زمین کو، کون سی زمین جو بنجر تھی، جو کسی کام کی نہ تھی، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور طاہر کر دیا. تو اب کوئی پریشانی ہے؟ کوئی جگہ کے ٹکڑے کے اوپر پابندی لگاتا ہے تو مسلمانوں کو پریشانی ہے کیا؟ ارے کائنات کا ذرہ ذرہ پاک ہے مسلمانوں کے لیے.
ذرہ ذرہ مسجد ہے، ہم کو کوئی پریشانی نہیں، ہاں لیکن اپنے حق کے لیے ضرور کھڑے رہیں گے، اپنے حق کی آواز یقیناً اٹھائیں گے، لیکن پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ایک ٹکڑے کا جھگڑا کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے تو ساری کی ساری روئے زمین مسجد ہے۔ اچھا، یہ بنجر زمین جو کسی کام کی نہ تھی، اب عالم یہ ہو گیا کہ نہ صرف اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کیا، نہ صرف اس کو پاک کیا، بلکہ اگر مسلمانوں کو پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، پانی حاصل نہ ہو، تو پھر خدا کہتا ہے منہ پہ یہی مٹی مار لے، میں سمجھوں گا کہ تم پاک ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیمم کے ذریعے اب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کے ذریعے اب یہی مٹی مار لے، خدا کے سامنے تو پاک ہو جائے گا۔ تو یہ میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزان من، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے مسائل آخر ہو کیوں رہے ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان مسلمان مسلمان، وہ کہنے والوں نے کہا مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہا ابا نے یہی سکھا رکھا ہے۔ صرف مسلمان 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 کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن مسلمان ہوتا کیا ہے؟ حد فاصل جو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں ہے وہ ہے نماز۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، اس کو رسول پاک نے فرمایا وہ منافق ہے، منافق۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، آپ اندازہ تو لگائیے کہ کوئی کسی کو راستے میں اگر منافق کہہ دے تو پھر کس قدر جھگڑا ہو جائے، کس قدر جنگ و جدال ہو جائے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کس قدر شرمندگی کی بات ہے، کس قدر بے عزتی کی بات ہے، مایوسی کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے، اور جسے کائنات کا بادشاہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ یہ منافق ہے، تو پھر اس کا رہے گا کیا؟ رسول پاک جس کو منافق فرما دے یا رسول پاک کی نظر میں جو منافق ہو جائے تو پھر بچتا کیا ہے مسلمان کے پاس؟ کچھ نہیں بچتا۔ عزیزان من، اگر مسلمان ہیں تو نمازوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، مساجد سے اپنا ناطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے بہت خوب ارشاد فرمایا کہ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، صرف مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اپنے مطلب کے لیے کبھی خدا سے گفتگو تک کر کے دیکھو، کبھی خدا سے ہم کلام تو ہو کے دیکھو۔ ہم کلام کیسے ہو؟ قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام پڑھو، یہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ سے گفتگو کرو، مصلی پہ سجدے کے لیے ضرور بیٹھو، کبھی گفتگو کے لیے بھی بیٹھو، اللہ سے کبھی گفتگو کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ آج یہ میں کر سکتا تھا، یہ گناہ کر سکتا تھا، یہ رشوت لے سکتا تھا، یہ جھوٹ بول سکتا تھا، یہ بدفعلی بدکرداری سب کر سکتا تھا، جھگڑا کر سکتا تھا، غصب کر سکتا تھا، چوری کر سکتا تھا، لیکن مولا تیری رضا کی خاطر یا رب العالمین میں نے چھوڑ دیا۔ مولا مجھے کسی سے نہیں، تجھ سے چاہیے۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان ایمان والوں کے لیے میں محافظ ہوں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا شر سے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا ظلم سے۔ تو گفتگو تو کرو، اور پھر کہنے والے نے کیا خوب فرمایا، اگر یہ گفتگو ہو جائے اللہ نظر کرم اور فضل فرما دے
رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ رحمت سایہ فگن ہو جائے، اگر وہ پوچھ لے